وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیسے کیا جاتا ہے؟ کونے میں چھپ کر چرچا کیا جاتا ہے؟ گھر کے اندر بیٹھ کر کسی نعمت کا چرچا کیا جاتا ہے؟ نہیں، چرچا کہتے ہی اسی کو ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے، دنیا والوں کو پتا چلے کہ یہاں کچھ چرچا ہو رہا ہے۔ چرچا کہتے ہی اسی کو ہے جو اظہار کچھ ہو جائے، لیکن یارو سب سے بڑی نعمت، سب سے اعلیٰ و افضل نعمت حضور کی ذات ہے۔ تو الحمدللہ یہ تو پھر ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں مصطفیٰ کی خوشی کے اندر، ہم اپنے محلوں کو سجاتے ہیں محبوب کی آمد کی خوشی کے اندر۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے تو آسمان کو سجا دیا چاند اور ستاروں سے، اور اللہ نے پوری دنیا کو سجا دیا مصطفیٰ کی آمد کے لیے۔ ہر نبی مصطفیٰ کے گیت گاتا، اپنی رسالت، اپنی نبوت کا ڈنکا بجاتا چلا گیا، لیکن یارو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے آنے پر خوش ہے، میری ولادت پر جو خوش ہے، میں اسی سے خوش ہوں۔ تو پھر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم گھروں کو اس لیے سجاتے ہیں کہ حضور کی آمد ہے، ہم اپنے محلوں کو اس لیے سجاتے ہیں کہ حضور کی آمد ہے۔ ارے حضور کا تذکرہ کرنا یہ بھی تو محبوب کا میلاد ہے، حضور کی صورت مبارک بیان کرنا یہ بھی تو میلاد ہے، محبوب کی سیرت کا بیان کرنا یہ بھی میلاد ہے۔ ارے کس کا نام تبدیل کرو گے، میرے محبوب کا تذکرہ بھی تو میلاد کہلاتا ہے، میرے محبوب کا ذکر بھی تو میلاد ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان کرنا بھی تو میلاد ہے۔ یارو ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، یہ محفلیں منانا اچھی بات ہے، یہ مقدس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ذکر کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن ان کا کچھ مقصد ہے وہ ہم نے بھلا دیا۔ کیا مقصد ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنایا۔ ارے یارو جب تک ہم نہیں پڑھیں گے، قرآن کا علم نہیں سیکھیں گے، تو پھر کیسے وہ ستارے ابھریں گے؟ وہ کس طرح چاند وہ دنیا میں ظاہر ہوگا؟ علم کی صورت میں دنیا میں پھیل جاؤ، صرف جاہل مت بنو، علم کے سمندر میں ڈوب جاؤ۔ یہ دیکھو آپ کی نگری میں، یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے کونے کونے میں حافظ الملت نے فیض بنایا ہے۔ میرے محبوب مرشد نے بتا دیا ہے کہ میری جماعت جاہل جماعت نہیں، عشق میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر ہے اور علم میں بھی بڑھ چڑھ کر ہے۔ ہمیں تو درس یہ ملتا ہے کہ بھائی علم سیکھو اور سکھاؤ، ذکر اذکار کرو، نماز کی پابندی کرو، لیکن اللہ اکبر ہم صرف یہ ماشاءاللہ محفل کوئی یہ فتویٰ نہ لگائے کہ محفل سے مجھے کوئی اعتراض ہے، نہیں، محفل کرو، میلاد بھی مناؤ، لیکن میلاد والے کا فرمان سنو اور اس پر ہم عمل بھی کریں۔ میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کی نماز اپنے پیش امام کے پیچھے پڑھتا ہے، گویا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 20 حج کیے۔ یارو بتاؤ
ہم تو بھائی سو جاتے ہیں صبح اٹھتے ہی نہیں، ہم ساری رات محفل سنتے ہیں صبح نماز نہیں پڑھتے۔ او بھائی ہم آئے تو ثواب کمانے کے لیے تھے لیکن ہم نے اپنے عمل ضائع کر دیا۔ صبح کی نماز آپ وعدہ کریں کہ محبوب کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، نماز کبھی ترک نہ کرنا۔ اور میرے حضور نے فرمایا جو ظہر کی نماز پیش امام کے پیچھے پڑھتا ہے، میرے کریم نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 40 حج کیے۔ اور جو شخص عصر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اپنے پیش امام کے پیچھے، گویا کہ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ 60 حج کیے۔ اور جو شخص مغرب کی نماز پیش امام کے پیچھے پڑھتا ہے، با جماعت پڑھتا ہے، تو گویا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 80 حج کیے۔ اور عشاء کی نماز میرے حضور نے فرمایا جس نے پیش امام کے پیچھے پڑھی، گویا کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کے 100 حج کیے۔ اندازہ لگائیں یارو، ہم نماز سے دور بھاگتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور بھاگتے ہیں، بچوں کو تعلیم نہیں دیتے۔ وہ بھائی حافظ قرآن نہیں بناؤ گے تو پھر کیسے میلاد منائیں گے؟ اور ان کو محبت رسول نہیں سکھاؤ گے تو پھر کیسے میلاد منائیں گے؟ صرف جاہل مت بناؤ یارو۔ بس میری التجا یہ ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت کر کے دکھاؤ، پکے سچے سنی بنو۔ صرف ہم چاول کھانے کے مجنون نہ بنے، بلکہ یارو اپنے بچوں کو تربیت دو۔ یہ ماں باپ کا فرض ہے، صرف استاذوں کا فرض نہیں ہے۔ یہ پہلی درس گاہ، پہلا استاذ ماں باپ ہے۔ وہ تربیت دے گا بچوں کو، ذہن بنائے گا کہ بیٹا آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو حافظ قرآن بننا ہے، آپ کو عالم دین بننا ہے۔ یارو آج کل دنیا میں دیکھو، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، ہمارے مدارس ویران پڑے ہیں، ہمارے مدارس میں بچے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، سکولوں میں جاؤ بھرے پڑے ہیں۔ ارے یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ ہمارے تو ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کو یہ کہا کہ بیٹا صبح سویرے اٹھ کے تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے؟ یہ تعلیم تو دیتے ہیں بیٹا جلدی سو جاؤ صبح سکول جانا ہے، یہ تعلیم ہم دیتے ہیں۔ لیکن یارو افسوس کی بات ہے کبھی ہم نے یہ نہیں کہا، سبق نہیں پڑھایا بیٹا سو جا، صبح قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، صبح تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے، صبح تمہیں جا کے حافظ صاحب کے پاس بیٹھنا ہے اور قرآن سیکھنا ہے۔ نہیں، بس دنیا کی باتیں، دنیا کا حرص اور لالچ ہمیں تباہ کر گیا۔ یارو محفلیں مناؤ، سچی اور پکی محبت کر کے دکھاؤ حضور سے۔ حضور سے وفا کا نام یہ ہے کہ تم ایک نماز بھی قضا نہ کرو۔ حضور سے سچی محبت یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے، چاہے تمہارے گھر کے اندر کوئی مر بھی جائے، پھر بھی نماز نہ چھوڑنا۔ وہ تو آپ سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے سر دے کر بھی قرآن کی تلاوت آپ کے زبان اقدس سے نہیں چھوٹی۔ آپ نے آخری سجدہ کر دکھایا کہ اے نانا کی امت، اگر کچھ بھی ہو جائے، تمہارے گھر برباد ہو جائے، تمہارا مال ختم ہو جائے، تم مر جاؤ، لیکن نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ لیکن یارو آج کل افسوس کی بات ہے کہ ہم نے نماز چھوڑ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں پکا و سچا نمازی بنا دے، ہمیں پکا و سچا عاشق رسول بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔